الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقال تبارك وتعالى في مقام الآخر وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات بینات کی خطبے کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت
صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، عنقریب اگلے مہینے کے اندر دو بڑے فریضے زندہ ہونے والے ہیں، ایک حج کا اور ایک قربانی کا۔ پوری دنیا کے مسلمان جوق در جوق بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے دلوں کے اندر تمنا رکھتے ہیں، خواہش اور آرزو رکھتے ہیں، اللہ رب العزت سے سوال بھی کرتے ہیں کہ ان کو بھی بیت اللہ اور بیت رسول کی حاضری کا شرف حاصل ہو جائے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی یہ دلی مرادیں پوری فرما دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فریضہ ہے قربانی کا، وہ بھی بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمان اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اندر دل کی خوشی کے ساتھ حصہ لیتے ہیں اور اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان دو فرائض کے اوپر لگ جائے۔ اور میں اور آپ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے کار فرما شخصیت اور جس ہستی کی یاد کے اندر کیا جاتا ہے اس ہستی کا نام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عجیب شان عطا فرمائی ہے۔ ہر دور کے اندر جو بھی حق کے اوپر ہوتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر چل رہا ہوں۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو موجود تھے، بیت اللہ کے اندر جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی معاذ اللہ دو بت ایسے بنائے ہوئے تھے جن کی نسبت انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف کی ہوئی تھی۔ اور مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ان کے دین پر ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم ان کے دین پر ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فیصلہ فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر جو لوگ چلنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے اور عیسائی بھی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا کرتے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ تو ان تینوں کے دعوے جھوٹے ہیں۔ مسلمان سچے ہیں جو اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، در حقیقت وہی لوگ ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بارہا مرتبہ کا ذکر آتا ہے۔ میں اور آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف کے اندر کیا کہتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم۔ درود و سلام، برکتیں
پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح بھیجی ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام پر آپ بھیجتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی شان عطا فرمائی، چار دانگ عالم میں ان کا نام اب بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کا ایک دستور ہے کہ اللہ جس کو جتنی اونچی شان عطا فرماتا ہے اس سے اتنا بڑا امتحان لیتا ہے، اور اس کا امتحان لے کر دنیا والوں کو دکھاتا ہے کہ اے اہل دنیا، تم ایسے نہ سمجھنا کہ میں نے ان کو ایسے ہی شان دے دی ہے، یہ بڑے بڑے امتحانوں کے اندر سے پاس ہو کر پھر اس مقام کے اوپر پہنچے ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر اتنی تکالیف آئی، اتنی مصیبتیں آئی کہ اماں فاطمہ کہتی ہیں، اماں فاطمہ فرماتی تھی کہ میرے ابا جان کے اوپر اتنی تکلیفیں آئی ہیں کہ اگر روشن دن کے اوپر، جیسے یہ دن روشن ہے اس طرح دن کے اوپر بھی وہ تکلیفیں آتی تو یہ دن سیاہ رات کے اندر تبدیل ہو جاتا، لیکن دین کی خاطر، میری اور آپ کی خاطر ساری تکالیف کو، ساری مصیبتوں کو، ساری آزمائشوں کو برداشت کیا، پھر جا کر مجھ تک اور آپ تک یہ کلمہ پہنچا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو پتہ تھا، اللہ تو جانتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ بڑے اولو العزم جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے انسان ہیں، اللہ کی باتوں کو ماننے والے، جو اللہ کہے وہ پوری کرے گا، پھر اللہ نے اتنے امتحان کیوں لیا؟ فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ کہیں گے ہم ایمان لے کر آئے، ایمان لے کر آنے کے بعد ان کو چھوڑا جائے گا؟ نہ نہ، ان کو پرکھا جائے گا، ان کی آزمائش کی جائے گی، ان کو چیک کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ ابھی سے نہیں، یہ شروع سے دستور ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں، لوگ گزرے، اللہ نے ان کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ رب العزت لوگوں کو دکھا دے، لوگ جان جائیں، اللہ تو جانتا ہے، لوگ جان جائیں کہ ان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو شان تو عطا فرمانی تھی، اس شان سے پہلے اللہ نے ان کے لیے بڑی بڑی آزمائشیں رکھی اور اہل دنیا کو بتا دیا کہ اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزر کر ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے ہیں تو پھر اللہ نے ان کو یہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ بڑی بڑی آزمائشیں دنیا کے اندر، یہ دستور ہے کہ بندہ جتنی حق بات کہہ دے، جتنی حق بات کہہ دے، اپنے خاندان کے سامنے بات کرتے ہوئے بڑا جھجکتا ہے، یہ تو مجھے جانتے ہیں، یہ میرا چاچا ہے، میرا تایا ہے، میرا ماموں، میری خالہ، میری پھپھو، میں ان کو غلط کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کے سامنے میرا بچپن گزرا ہے۔ اس لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی نہ پاکیزہ ہوتی، کھلی ہوئی کتاب، آئینہ ہوتی، کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ ان کے کردار کے اوپر انگلی اٹھا سکے۔ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اپنے خاندان والوں کو حق بات بتانا۔ حضور علیہ السلام کو بھی پہلے حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ تمہارے جو قریب قریب رشتہ دار ہیں نا، چاچے، یہ پھوپھیاں، یہ رشتہ دار، آپ ان کو ڈرائیے اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ کے رب العزت کا پیغام پہنچائیے، ان کو دعوت توحید دیجیے۔ اور اس کے بعد جو اس سے بھی بڑا اقدام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنے والدین کو یہ جتلانا، بدلانا، سمجھانا کہ امی جان، ابو جان، آپ حق کے اوپر نہیں ہیں، آپ غلط چل رہے ہیں۔ یہ بہت مشکل بات ہے
ان لوگوں کے لیے جو اپنے والدین کی رسپیکٹ کرتے ہیں. جو بچے اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں نا، وہ حق بات کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ میں ان کو حق بات کیسے کروں. ان کو اللہ نے بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے. ہاں وہ طبقہ جو والدین کی عزت ہی نہیں کرتا ہے وہ تو ویسے ہی منہ کی گالیاں نکالتے رہتے ہیں، ان کو تو شرم حیا بھی نہیں آتی. وہ والدین کہ جب ہم پیدا ہوئے ہم چل نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، پہن نہیں سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ایک گوشت کا لوتڑا زمین کے اوپر ایک زبان لگ گئی اور ٹانٹائیں کرتا رہتا تھا. یہ رونے سے ہی سب کچھ، میں اور آپ ہم سب کی حقیقت ہے یہ. اور آج کیا ہے؟ اپنی ماں کو کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے تم چپ ہو جاؤ. اپنے والد کو کہتے ہیں، والد کے سامنے زبان درازی، ماں کے سامنے زبان درازی. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے بڑا رتبہ دیا ہے ماں باپ. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہوئے، ہم مسلمان گھروں کے اندر مسلمان والدین ملے ہیں. اس لیے اپنے والدین کی عزت کریں، قدر کریں. لیکن اگر اسلام مخالف سرگرمیوں کے اندر ملوث ہیں، ایسی رسوم، ایسے رواج ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے بڑوں کے اندر، ہمارے جاننے والوں کے اندر موجود ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ناراض ہوتا ہے، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، رسول اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، تو پھر وہاں پر ہمیں والدین کی بھی پرواہ نہیں کرنی پڑے. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ رب العزت کی جہاں پر نافرمانی کی جا رہی ہے وہاں پر مخلوق کی بات کو نہیں مانا جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا اور کڑا مشکل امتحان پیغمبر بننا ہے، پیغمبروں کا والد بننا ہے. جس گھر کے اندر اللہ نے پیدا کیا وہ جو شخص تھا وہ خود نمرود کا فوجی، بتوں کو بنانے والا، بتوں کو پوجنے والا، بتوں کا بزنس کرنے والا. جس بچے نے بچپن سے یہ دیکھو اپنے گھر کے اندر کہ اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے، عام بچہ ہوتا وہ تو اسی نقش قدم کے اوپر چلتا. لیکن اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اللہ رب العزت نے پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کے اندر معرفت کا مادہ رکھا تھا. وہ پہلے سے پہچان چکے تھے کہ یہ بت پرستی، یہ ستاروں کو پوجنا، یہ بتوں کی پرستش کرنا، آگ کو پوجنا، یہ سارا کا سارا غلط ہے. یہی وجہ ہے کہ بچپن کے اندر ایک مرتبہ قصص النبیین ایک کتاب ہے عربی کے اندر، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بچپن کے اندر ایک مرتبہ انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اماں جان میرا خدا کون ہے؟ اماں نے کہا میں. اچھا، میں تمہیں کھانا پکا کر دیتی ہوں، سب کچھ دیتی ہوں، میری پرستش کرو. اس نے کہا اماں آپ کا خدا کون ہے؟ اس نے کہا میرا خدا تمہارا باپ ہے. اچھا، وہ کیوں؟ وہ میرے لیے سبزی وغیرہ لے کر آتا ہے، کما کر لاتا ہے، سب کچھ لاتا ہے، وہ میرا خدا وہ. اچھا. اس نے کہا میرے باپ کا خدا کون ہے؟ میں نے کہا تمہارے باپ کا خدا نمرود ہے. نعوذ باللہ، وہ سب کا خدا ہے، بڑا بادشاہ ہے. اچھا، نمرود کا خدا کون ہے؟ میں نے کہا چپ ہو جا، چپ بیٹھو، اتنی بڑی باتیں نہیں کرتے ہیں، تمہارا ذہن چھوٹا، تمہیں بات چھوٹی کرنی چاہیے. اب شام کو جب ان کے والد آزر آئے، والد کا نام آزر تھا، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ آج تمہارے بیٹے نے بڑی عجیب باتیں کرنی شروع کر دی. کیا ہو گیا بھائی؟ اس نے ایسے الٹے سیدھے سوال کیے مجھ سے. اچھا، تو ایسے کرو کل سے اس کو کام پر بھیجنا ہے، کہ بت فروشی پر لگانا ہے اس کو. حالانکہ اللہ نے تو ان کو بت شکن بنایا ہوا تھا. دوسرے دن بت دے دیا ان کو. ابراہیم علیہ السلام کو بازار کے اندر جا کر آپ نے ان کو فروخت کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے بت لیے اور باہر جا کر جتنے چھوٹے بڑے بت تھے ان کے گلے کے اندر ایک رسی ڈالی ایسے، اور جیسے بچے کھیلتے ہیں رسی ڈالی ان کی گردنوں کے اندر، اور ایسے لے کر نا جا رہے ہیں روڈ کے اوپر، گلی کے اندر سے گزر رہے ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہاں بھائی آ جاؤ، مجھ سے وہ بت خریدو جو اپنے آپ کو بھی مجھ سے نہیں بچا سکتے.
وہ بت خریدو جو نفع بھی نہیں دے سکتے نقصان بھی نہیں دے سکتے، وہ بت خریدو جو میرے باپ نے اپنے گھر میں مٹی سے بنائے ہیں، اپنی آنکھ بننے کے اندر، کان بننے کے اندر، ناک بننے کے اندر وہ محتاج ہیں۔ لوگوں نے پکڑا ان کو اور ان کو لے کر گئے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے پاس، یہ تمہارا کیسا بیٹا ہے، اس کو تم نے لگایا، یہ تو تمہارا دھندا سارا خراب کر دے گا، یہ تو خدا نہیں بکیں گے، بت تو نہیں بکیں گے آج کے بعد۔ ان کے والد نے ان کو سمجھایا، وقت گزرتا گیا، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اب امتحان شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے والد کو بتانا ہے، ابا جان آپ یہ جو پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ بالکل غلط ہے۔ یا ابتی، اے ابا جان، لما تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع، ایسی چیزوں کی جو سن بھی نہیں سکتے، ولا یبصر، اور دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کسی چیز کا فائدہ بھی نہیں دے سکتے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اللہ، اے ابا جان مجھے اللہ نے وہ علم عطا فرما دیا، ما لم یأتک، جو آپ کو نہیں دیا گیا، فاتبعنی، میری اتباع کریں، اہدک صراطا سویا، ابا جان میں آپ کو سیدھی راہ کے اوپر لگانا چاہتا ہوں۔ یا ابتی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان تو اللہ رب العزت کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، ہے ابا جان، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، اللہ کے رب العزت کی طرف سے اگر آپ اس راہ کے اوپر رہے نا، اس رستے کے اوپر رہے تو آپ کو عذاب ملے گا، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ کتنی واضح ترین تبلیغ ہے۔ اس آیت سے ہمیں دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلے نمبر پر، اگر ہم میں سے کسی چھوٹے کو اللہ رب العزت علم دے دے، وہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھتیجا ہے، عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہے، رتبے کے لحاظ سے بھی چھوٹا ہے، ہم اس کے بڑے ہیں، اگر اللہ نے اس کو علم دے دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں اور اس کے علم کو مانیں، اس سے پوچھیں باتیں۔ اور جو عالم ہے جس کو اللہ نے رتبہ دے دیا لیکن اس کے سامنے مخاطب بڑے ہیں، اس کے خاندان والے ہیں یا اس سے بڑے ہیں، اس کو چاہیے کہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے تہذیب کے دائرے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا انداز تبلیغ دیکھیں آپ، بات کو سورہ مریم کی آیات ہے، ابا جان، پیارے ابا آپ کیوں کر رہے اس طرح؟ فوراً تو یہ نہیں کہا کہ تم سیدھا جہنم کے ایندھن بن جاؤ گے، تم یہ نہیں سمجھاتے رہے، اے پیارے ابا جان آپ یہ کام نہ کریں، آپ یہ کام نہ، یہ اللہ کی نافرمانی آ جاتی ہے۔ اب جب بیٹے کے سامنے باپ نے تبلیغ کی، آزر، تو پہلا جواب، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو کیا مجھے میرے معبودوں سے بدظن کرنا چاہتے ہو؟ یہ چاہتے ہو کہ میں ان کو چھوڑ دوں؟ رک جاؤ، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، جب انسان کے اندر انا آ جاتی ہے نا، پھر اس کو چھوٹوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی اگر چھوٹے حق پر بھی ہوں۔ کیا کہا؟ رک جاؤ، تبلیغ نہ کرو، اگر نہ رکے لارجمنک، تو پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں رجم کروں گا، سنسار کروں گا، اور اگر نہیں رکتے ہو تو چھوڑ دو اس گھر کو، وہ گھر جہاں پر بچپن گزرا ہو، وہ گھر جہاں پر بہن بھائی پلے بڑے ہوں، وہ گھر جہاں پر والدین ہوں، وہ گھر جہاں پر خاندان والے بیٹھتے ہوں، اس گھر کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رضامندگی کے ساتھ بھی چھوڑ دیتے، وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن ناراضگی ہو، والدین نکال رہے تو کلیجہ نکلتا ہے کہ میں اس گھر کو کیسے چھوڑوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ ابا جان میں یہ بات نہیں کروں گا، مجھے نہ نکالے گا، نہیں، سلام علیکم، ابا جان آپ کی مرضی ہے، میں اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتا جس گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو، آپ مجھے نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، سأستغفر لک ربی،
جب تک آپ زندہ ہیں میں آپ کے لیے اللہ سے مانگتا رہوں گا، اللہ سے مانگتا رہوں گا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، لیکن کہا یاد رکھیں میں آپ سے بھی اعلان لا تعلقی کرتا ہوں، اور جن کو آپ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان سے بھی میں اعلان لا تعلقی کرتا ہوں کہ مشرک کے ساتھ مسلمان کی رشتہ داری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے دعا مانگی نا جب ان کا بیٹا غرق ہونے لگا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے کنعان، یہ غرق ہو رہا ہے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ میرے خاندان والے کو چھوڑ دیں گے، میرے جاننے والوں کو چھوڑ دیں گے، تو یہ میرا سگا بیٹا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کی بخشش کر دیجیے، میرے بیٹے کی جان بخشی کر دیجیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا نوح، اے میرے پیارے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ کیا وجہ؟ نیکوکار بندوں کی پہچان کیا ہے کہ اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ان کے اعمال بھی اسی طرح ہونے چاہیے۔ انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارا بیٹا جو اس کے اعمال سے نہیں تھے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آج کے بعد مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھنا کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں آپ کے لیے دعا تو مانگتا رہوں گا، یہی دعا مانگوں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرما دے، لیکن اگر آپ اس راہ کے اوپر لگے رہے اور آپ نے بت پرستی نہیں چھوڑی تو پھر میں آپ کے ساتھ اعلان لا تعلقی کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا امتحان تھا، اپنے والد کو دعوت توحید دینا۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر سرخ رو ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ محلے والوں کے سامنے، لوگوں والوں کے سامنے واضح کر دیا کہ ابراہیم دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، توحید کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑنے کے اوپر بھی تیار ہو۔ اب پہلی دعوت یہاں پر دینے دی، دوسری دعوت تھی اپنی قوم کو دعوت دینا۔ ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا، آپ اکیلے ہیں، آپ کا ماننے والا کوئی نہیں تھا اس وقت۔ آج جس کے پیچھے کوئی ماننے والا نہ ہونا، اگر کسی دوسرے محلے کے اندر چلا جائے اور بات کرے تو سوچ سوچ کر بولتا ہے بھائی ادھر تو میرا کوئی ووٹر اور سپورٹر بھی نہیں ہے، میں کیسے ان کے مخالف بات کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان دیکھے، کوئی ماننے والا نہیں، ایک اکیلے تنے تنہا، اور اس بادشاہ کے سامنے گئے ہیں، اس قوم کے سامنے گئے، اس بادشاہ کے سامنے کلمہ حق آئے جو اس وقت پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ پوری دنیا کے اوپر 4 لوگوں نے بادشاہت کی جو پوری دنیا کے اوپر بادشاہ بنے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ 2 مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین جن کا تذکرہ سورۃ الکہف کے اندر آتا ہے، جو مسلمان تھے، تو پوری دنیا کے اوپر بادشاہ، اور 2 کافر تھے، ایک نمرود اور ایک بخت نصر بادشاہ۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر تھا، جس کی بادشاہت 1700 سال تک چلی، 1700 سال تک پوری دنیا کے اندر ایک تاج رکھنے والا اکیلا بادشاہ نمرود تھا۔ اس کے اندر کیسے نخوت پیدا نہ ہو، کیسے غرور اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا، آپ نے جا کر اس کے سامنے بھی کلمہ حق کہا ہے، اپنی قوم کے سامنے بھی کلمہ حق کہا ہے۔ قوم کو کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لا عاکفون، یہ شکلیں، یہ چہرے، یہ مورتیاں، یہ کیا چیزیں تم نے بنائی ہوئی ہیں، تم ان کے پوجا کر رہے ہو، پجاری بنے ہوئے ان کے، یہ کیا چیزیں؟ جواب تو کوئی نہیں تھا نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا ہمیں فلاں پیغمبر نے کہا، فلاں سے ہم نے سنا، یا کسی کتاب کے اندر نہیں۔ اصول ضابطہ بتاؤں آپ کو، جب بھی کسی چیز کے بارے میں ہمارے پاس دلیل نہ ہونا، جب بھی کسی چیز کے بارے میں ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، ہم کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کیا کرتے تھے، تو وہ چیز شک والی ہوتی ہے، وہ چیز شک والی ہوتی ہے، وہ کبھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اور نمرودیوں نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، یار آپ تو کل کے بچے، آپ کو کیا پتہ،
یہ سینکڑوں سال سے ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے آئے ہیں. اچھا ایسے کرتے ہیں. بھائی جواب سنیں ابراہیم علیہ السلام. لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. یہ جرأت والے الفاظ ہیں. پوری قوم کو اکیلے تنہا، باپ بھی مخالف، ماں بھی مخالف، قوم بھی مخالف، رشتہ دار بھی مخالف، بادشاہ بھی مخالف، فوج بھی مخالف، ہر طرف سے مخالفت کا سامنا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد کنتم، سنو تحقیق، تم لوگ، ہاں انتم، تم لوگ، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد جو یہ کام کرتے ہوئے گزرے نا، بت پرستی کے اندر گزرے ہیں. یاد رکھو فی ضلال مبین، یہ واضح گمراہی کے اندر تھے. اگر تمہارے بڑے برا کر کے گئے ہیں تو حق یہ ہے کہ تم سدھارو اس بات کو. تمہیں چاہیے کہ اگر تمہارے آباء اجداد برائی کے اوپر تھے تو تم اچھائی کے اوپر آ جاتے. میں کہا ابراہیم کیا کہتے ہو آپ؟ یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین. آؤ میں تمہیں گواہی دیتا ہوں، تمہارا پروردگار، ان بتوں کا خدا، تمہارے آباء و اجداد کا خدا، زمین و آسمان کا خدا کون ہے؟ الذی فطرہن، یہ وہ ذات ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا. وہ کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، کوئی خاندان نہیں اس کا. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا. یہ میرا اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بتایا الذی فطرہن، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. میں گواہی دیتا ہوں. میں کہا کہ نہیں بھائی، ہم آپ کی بات کیسے باندھ سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. اچھا اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں سے پوچھوں گا، جن کو تم نے یہ بت باڑا مندر بنایا نا بڑا، میں تمہارے بتوں سے پوچھوں گا کبھی تو تم لوگ جاؤ گے یہاں سے. اب چند مہینوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد ان کے ایک تہوار ہوتا تھا. پوری قوم تہوار کی طرف گئی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ بھی چلیں. ابراہیم وہ ایسے سمجھتے تھے جیسے آج کل کوئی ایک بندہ حق کے اوپر ہونا تو لوگ اس کی بات کو مائنڈ بھی نہیں کرتے، یار یہ اپنی دھن کے اندر مگن، اس کو چھوڑ دو اس کے حال میں. ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے سامنے اکیلے. انہوں نے کہا چلو بھائی تہوار ہو رہا ہے، ہماری مذہبی تقریب ہے، ہم ان کو لے جاتے ہیں، بتوں کے سامنے پیش کریں گے تو شاید ٹھیک ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں نہیں آتا ہوں. میں نے کہا نہیں یار آپ کو آنا پڑے گا، آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فنظر نظرۃ فی النجوم، رات کا ٹائم تھا، انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا. ایسے ستاروں کی طرف دیکھا، تھوڑی سی دیر دیکھنے کے بعد کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. جب دیکھا ان کی قوم کے اندر وہ لوگ بھی تھے جو ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ستاروں کو مانتے ہیں. مسلمان بھی ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ستارے ملا لیں، مسلمان بھی ہیں تو کہتے ہیں ہمارا حساب کر لیں، مسلمان بھی ہیں کہتے ہیں لکیر لگا کر مجھے بتا دو میرے ساتھ کل کیا ہوگا. جو بیچارہ لکیر لگا رہے وہ خود پریشان بیٹھا ہوا ہے. طوطوں والے تقدیریں بتا رہے ہیں، طوطوں والے ہماری تقدیریں بتا رہے ہیں، اور تقدیر اس کے ہاتھ کے اندر ہوتی، بیچارہ فٹ پاتھ کے اوپر کیا کرتا. اس لیے میرے بھائیوں توحید کا عقیدہ مضبوطی کے ساتھ، یہ ہماری بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ یہ پہلی تلوار ہے. لا کی تلوار سارے معبودان باطلہ کے اوپر پھیر کر پھر الا اللہ آتا ہے، اس کے بعد محمد الرسول اللہ ماننا پڑتا ہے. جب ہمارے عقیدہ توحید کے اندر بھی سوراخ ہوں گے، مضبوط نہیں ہوگا تو آگے ہم کیسے چلیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں دیکھا تو جو ستاروں کی پرستش والے تھے انہوں نے کہا ہاں لگتا ہے یہ ستاروں کو مانتے ہیں، ستاروں سے ان کو پتہ چل گیا ہوگا. نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے یہ تو ہمارا ساتھی ہو گیا. وہ چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا پورا علاقہ خالی ہو گیا ہے، آپ نے کلہاڑا اٹھایا اپنے پاس، کلہاڑا لے کر ان کے مندر کے اندر چلے گئے. مندر کے اندر گئے ہیں تو دیکھا بتوں کے سامنے، کسی کے سامنے مٹھائی ہے، کسی کے سامنے گوشت پڑا ہوا ہے، کسی کے سامنے کیا چیز، کسی کے سامنے فروٹ پڑا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الا تاکلون، او کھاؤ نا بھائی، اور تم بولتے کیوں نہیں، کھاؤ، یہ تمہارے سامنے اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں.
اب بت کہاں بولتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا اتارا اپنے مونڈے سے، کسی کی گردن توڑ دی، کسی کے پاؤں توڑ دیے، کسی کے بازو توڑ دیے، کسی کا ناک توڑ دیا، وہ جو ان کے بت تھے نا ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ بڑا سارا جو بت تھا، ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلاڑا اٹھایا اور جا کر بت کے کندھے کے اوپر رکھ دیا، آپ چلے آئے۔ اب جب قوم اپنے مذہبی تہوار سے واپس آئی تو ان کا رواج تھا کہ سب سے پہلے ہم نے مندر کے اندر جانا ہے۔ اور جب مندر کے اندر گئے انہوں نے کہا ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، جن کی انہوں نے پرستش کرنی تھی ان کی درگت بنی ہوئی تھی، ان کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ اب یہ سارے پریشان، بادشاہ آیا، بادشاہ بھی پریشان، یار ان کو کس نے مارا ہے، کس نے توڑا ہے، کس نے کیا ہے سب کچھ۔ لوگوں نے کہا سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، یذکرہم، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یقال له ابراہیم، وہ آزر کا بیٹا ابراہیم، اس کے بارے میں ہم نے سنا تھا، اس نے ایک بار کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی درگت بناؤں گا۔ تو قوم نے اور نمرود نے کہا ان کو لے کر آیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام میدان کے اندر آئے، پوری قوم جمع ہے، سارے لوگ جمع ہیں۔ کہا گیا ہاں ابراہیم یہ کس نے کیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، باقی سب کو مارا، بڑا خدا تو ان کا بچا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو، جس کے مونڈے کے اوپر کلاڑا، اس سے پوچھ لو، اس سے سوال کرو۔ اب قوم جو تھی، اللہ جس کے عقلوں کے اوپر پردہ ڈال دے، اتنے واضح ترین دلائل سب کچھ موجود تھے، وہ دلوں کے اندر گئے، انہوں نے سوچا قرآن کی آیتیں ہیں، سوچا کہ یار بات تو اس کی ٹھیک ہے، یہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا نا تو سب نے ایسے سر گرائے، پریشان، کہنے لگے لقد علمت، ابراہیم تجھے تو پتہ ہے، ما ہؤلاء ینطقون، آپ کو تو پتہ ہے یہ تو بیچارے بول ہی نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب چوٹ پڑے گی، اب تبلیغ کا میدان کھل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، ایک اب تباہی ہے تمہارے لیے، شرم کر کے ڈوب مرو تم لوگ، رسوائی ہو تمہارے لیے، تمہیں شرم نہیں آتی، تم بھی رسوا، جن کی تم عبادت کرتے وہ بھی رسوا، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو کھا نہیں سکتے، جو پی نہیں سکتے اور جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تم ان کی عبادت کرتے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سنس نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، تم پہچانتے نہیں ہو؟ تاریخ اٹھائیں، پوری قوم میں سے کسی ایک بندے نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم ٹھیک کہہ رہے، نہیں، عقل کے اوپر پڑھ دے، کہنے لگے حرقوہ، جلا ڈالو، وانصروا آلہتکم، بڑے عجیب الفاظ ہیں، اپنے معبودوں کی مدد کرو، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان کہ پوری قوم کے سامنے ڈٹ جانا، جان کی پرواہ کیے بغیر ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بھی ڈٹ گئے۔ تو میرے بھائیوں، بہت سارے امتحان آگے آتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، پھر نمرود کے سامنے کلمہ حق کہا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو وطن چھوڑنا پڑا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو 96 سال کی عمر کے اندر بیٹا ملا، بیٹے کی قربانی دینی پڑی۔ یہ سب کچھ جب ابراہیم علیہ السلام نے برداشت کیا تو اللہ رب العزت نے آپ کو ابو الانبیاء بنایا۔ آپ کی اولاد کے اندر کم و بیش 4000 سے اوپر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا رتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو حق کی خاطر اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، اور اگر ہمارے سامنے نہ حق کے اوپر پوری قوم ہے تو پوری قوم کی مخالفت برداشت کر لیں، لیکن ناحق راستے کو نہیں چننا ہے۔ یہ اسوہ ابراہیمی ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اس مبارک ایام کے اندر ہمیں اسوہ ابراہیمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پنکھے چلا لو، پیچھے پنکھے چلا لو، پنکھے